تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والا ہمارا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اس رضوی شیر نے، اس بریلوی شیر نے ایک ہی لفظ بولا کہ حضرت میں یہاں بولوں گا تو مسلک اعلی حضرت کے مطابق بولوں گا، اور وہ افراد جو مسلک اعلی حضرت کے خلاف بولتے ہیں میں ان کا رد بھی کروں گا. فکر تو بریلویت کی تھی نا. تو میں نے کہا حضرت بالکل اجازت ہے. کہیں کہ حضرت کوئی دقت تو نہیں، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر اگر اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا جائے تو دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے. میں نے کہا وہ کوئی اور ہوں گے، یہ کوئی اور ہے. اصل میں جو دکھایا جاتا ہے وہ اصل نہیں ہے. اصل میں جو اختلاف دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہو یا کتابوں کا ہو یا رسالوں کا ہو یا مضمون نگاروں کا ہو، یہ اختلاف اصل اختلاف نہیں ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ میں رد کروں گا. میں نے کہا بالکل اجازت ہے. کہا صاحب سجادہ کو تو کوئی دقت نہیں ہوگی. میں نے کہا بالکل نہیں. کہا میں ملاقات پہلے کروں گا. تو میاں محی الدین صاحب قبلہ کے پاس، جو کہ صاحب سجا ہوگا اور متولی آستانہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، آپ سے ملاقات کروائی. اور ملاقات کروانے کے بعد میں نے ایک جملہ ان سے کہا کہ مرکز اہل سنت کے نمائندے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تقریر کریں، آپ کی اجازت یا آپ کو کوئی تکلیف؟ بالکل کوئی تکلیف نہیں. میرے لیے تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ بریلی سے کوئی آئے اور فکر رضا یہاں بیان کرے. کھڑے ہوئے اسٹیج پر الحمدللہ ثم الحمدللہ خود صاحب سجادہ نے بستی بستی قلیہ قلیہ کے نعرے لگائے اور مفتی شہزاد عالم مصباحی نے تاج الشریعہ کے نعرے لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ مسلک. یہ جو اختلاف دکھایا جاتا ہے عوام کو کہ یہ اختلاف رضوی اور اشرفی ہے، اصل میں یہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اب جب صحن آستانہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہو، بستی بستی قلیہ قلیہ کے نعرے لگ رہے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے نظریات وہاں بیان کیے جا رہے ہو، افکار باطل کا وہاں رد کیا جا رہا ہو، تو عزیزان گرامی یہ فرق بچا ہی کا. اصلاً کیا ہے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور جو آدمی کچھ سو کالڈ PR ٹیم جو عوام کے درمیان ہوتی ہے وہ بھی کچھ اصل نہیں ہوتے. آج جو بنام اشرفیت جو طرح طرح کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کو بنام اشرفیت بھی نہ کہیں، بنام تمام خانقاہیں اور بالخصوص جس میں سلسلہ عالیہ چشتیہ بھی شامل ہے. اس کے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے مجھے کہ یہ جو افکار باطل ان کے درمیان ڈالا جا رہا ہے، عزیزان گرامی اس کی سب سے بہترین ویکسین کا نام ہے، اس کو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. زندہ باد، زندہ باد. کسی بھی پیر کے مرید ہو جاؤ، کسی بھی سیدزادے کے مرید ہو جاؤ، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ کر لینا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا حامی و وفادار ہے یا نہیں. اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوگا تو وہ صراط مستقیم پر چلنے والا بھی ہوگا اور تمہیں صراط مستقیم پر لے کر بھی جائے گا. زندہ باد، زندہ باد. آج جب یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبانان، یہ تو جم غفیر آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ بریلویوں کے اسٹیج پر یہ جو علماء اسٹیج ہی پر بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا ان کے مجمع بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو دیکھ لو کہ حق کس طرف ہے. عزیزان محترم، آج جو طرح طرح کے پروپیگنڈے پورے ہندوستان بھر میں بنام مولائے کائنات چلائے جا رہے ہیں. آج جو میں یہاں پر آیا ہوں، آنے سے پہلے مجھے 150 سے 200 فون کیے گئے اور 150 سے 200 فونوں میں ایک ہی موضوع دیا گیا. موضوع یہ تھا کہ وہ لوگ جو مسلک اعلیٰ حضرت دلیلوں سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ افراد جن کو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ میں تو آتا ہے
لیکن کہاں سے بائی پاس کر کر کہاں پہنچ رہے ہیں ان کو ضرور جواب دیا جائے. تو عزیزان گرامی، بہت مختصر سے وقت میں آپ تمامی حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ابھی سلطان المشاہد بھی تشریف لا رہے ہیں، امیر اہل سنت حضور قائد ملت بھی تشریف لا رہے ہیں. آپ تمامی حضرات کو ان کا خطاب نایاب سننا ہے. آج جب پاسبانہ نے مسلک اعلیٰ حضرت جب دہاڑتے ہیں، یہ جو شیر رضا جب دہاڑتے ہیں تو جو گدھے کی کھال میں شیر بن کر گھوم رہے ہیں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اسٹیج بھی لگائیں گے تو اتنا کہ اولمپک کا واکنگ اسٹیج بن جائے پورا ادھر سے ادھر تک. عزیزان محترم، یو پی گورنمنٹ ابھی ایس آئی آر کرنے جا رہی ہے. ایس آئی آر کے بعد مردم شماری بھی ہوگی، جس کو پرسن آف سرچنگ پرسن آف نیومیریکلی جس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. ابھی آپ تمامی حضرات کچھ دنوں بعد الیکشن کے پہلے آپ دیکھیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف اتر پردیش کو مردم شماری کرنے کے لیے ٹیچروں کی ضرورت نہ ہو، صرف 2 لوگ لے جائیں، جتنے بھی مرد گھوم رہے ہیں سب کو وہ لوگ بتا دیں گے. کیونکہ ممبروں سے کھڑے ہو کر مردوں اور ہجڑوں کے بارے میں بات کرنے والے یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں مرد ہے فلاں ہجڑا. آج جو مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کتابوں سے سمجھاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے سمجھاتے ہیں، تو عزیزان گرامی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت انہی کو ایسے سمجھایا جاتا ہے جو دلیلوں سے سمجھنے کے لائق نہیں ہے. تو آج یہ جو مردم شماری والے جو گورنمنٹ آف اتر پردیش آئی تھی، ان 2 آدمیوں کو لے لیں جو ہر ایک کے کرتے پکڑ پکڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کون مرد ہے کون نہیں ہے. طرح طرح کی باتیں مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، علماء اہل سنت کے تعلق سے، طرح طرح کی باتیں شیوخ کے تعلق سے، سادات کرام کے تعلق سے. کبھی کسی کو کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی، صحیح النسب سادات کو مروانی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحیح النسب سادات کو یزیدی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہے ان کی تعلیمات. میں تو یہ کہتا ہوں، دادا کے سچے پوتے کو دیکھنا ہے تو شایان حشمتی کو دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ پوتے کو دیکھنا ہے تو شایان حشمتی کو دیکھو کہ جو ببانگے دوہل مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کرا. میں یہ کہتا ہوں، سچے حشمتی دیکھنا ہے تو عبد المصطفیٰ صاحب کٹا کو دیکھو، سچے حشمتی دیکھنا ہے تو مسیح العلماء کو دیکھو، سچے حشمتیوں کو دیکھنا ہے تو یہ عوام بیٹھی ہے ان کو دیکھو. اپنے گھروں سے کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت ملا. اور مسلک اعلیٰ حضرت محترم، آپ بعد میں آئیں گے. الحمدللہ علی کی اولادیں اب میدان میں آ چکی ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت ہو یا ذات مفتی اعظم ہو یا ذات تاج الشریعہ ہو یا ذات قائد ملت ہو، کربلا سے لے کر آج تک ان سیدوں کے خون ابھی بھی ابال مار رہے ہیں. اگر کسی نے مرکز اہل سنت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو کربلا کے سادات تمہیں علی کا جلوہ دکھائیں گے. عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی غریہ غریہ،
یہ کہتا ہوں وہ دنیا چھوڑ دے جس کو نبی پسند نہیں، وہ دنیا چھوڑ دے جس کو نبی پسند نہیں۔ نبی چھوڑ کے ہو زندگی پسند، نبی کو چھوڑ کے ہو زندگی پسند نہیں۔ ہمیں تو پیاری ہے نسبت بریلوی واللہ، ہمیں تو پیاری ہے نسبت بریلوی واللہ، جو اس سے ہٹ گیا وہ آدمی پسند نہیں۔ ہم اہل حق تو یہی کہتے ہیں ڈٹ کر صاحب، ہم اہل حق تو یہی کہتے ہیں ڈٹ کر صاحب، وہ کوئی ناسبی رافضی پسند نہیں۔ رضا کے مسلک حق سے جو پھر گیا حسنین، رضا کے مسلک حق سے جو پھر گیا حسنین، وہ کوئی خاں ہو یا سیدی پسند نہیں۔ کوئی اگر رضا کے مسلک سے ہٹتا ہوا دکھائی دے تو اس کے پیچھے نہ بھاگنا، چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو یا جتنے بڑے دادا کا پوتا ہو۔ ہم نے تو حق و باطل کی بنا پر بڑے بڑے صحابہ کے بیٹوں کو ٹھوکریں مار دی، تم کس کھیل کی مولی ہو؟ عزیزان محترم، مناظرے بہت ہوئے اور چیلنج بھی بہت دی ہے۔ چیلنج تو اس طرف سے دیے جاتے ہیں، ادھر سے تو قبول ہی کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ جب اس میدان میں آئے ہیں تب دین محمدی کے جھنڈے اٹھا کے ہم لوگوں نے بتا دیا ہے کہ حق تو یہی ہے۔ یہ جو مانجھے کی آپائیں ٹہل رہی ہیں نا پیلے پیلے کپڑے پہن کر، صرف مسلک اعلیٰ حضرت ہی اور بالخصوص بریلوی جب تک انہیں بیواؤں کے سفید کپڑے نہ پہنا دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بریلی بھی آیا تھا، بولا تمہارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر بولا تب بھی تم نہیں آئے۔ یہیں سے فون آتے تھے کہ مناظرہ مناظرہ مناظرہ، یہاں پہ دیا گیا۔ بریلوی تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ ایرانی روٹیوں پر پلنے والے یہاں نظر نہیں آتے۔ تم نے جب مناظروں کے چیلنج دیے ہم نے قبول کیے، اب مناظرے بہت ہو گئے، اب تم اپنے خون کی گرمی دکھاؤ، علی والے اپنے خون کی گرمی دکھائیں گے۔ اب آگ تم جلاؤ، آگ ہم جلائیں گے۔ بات اب مناظروں سے نہیں ہوگی، عظمت ابو بکر صدیق پر بھونکنے والے، عظمت فاروق اعظم بتانے والے، مسئلہ عثمان غنی کو اٹھانے والے یا امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرنے والوں، آگ تم بھی جلاؤ، آگ ہم بھی جلاتے ہیں۔ ہم سنت علی ادا کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کوئی کہے سنت علی تو عزیزان محترم سیدھا یہ کہہ دینا کہ اصل میں ناموس صحابہ کی حفاظت سادات کا ہی فریضہ ہے۔ کیسے کہ جب بات حضرت عثمان غنی پر آئی تھی، خوارج نے چاہا کہ کیسے بھی کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ نے اپنے گھر سے یہ کہہ دیا تھا، اے حسن و حسین، تلواروں کو اٹھاؤ، شمشیریں بے نیام لو، اور عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اسی کا آج فریضہ حضور غوث اعظم سے لے کر آج ہر سچا خانقاہی ادا کر رہا ہے۔ تم کیا خانقاہوں کی یاد لوگے؟ تم غوث اعظم کی مانوں میں یا تم جیسے چلغوزوں کی؟ میں غریب نواز کی مانوں یا تم 10 انگوٹھیاں پہن کر ناچنے والوں کی مانوں؟ اب ناچ تو چھوڑ دیجئے، اب یہاں میتوں میں بھی ڈھول کے چل رہی ہیں۔
میں تو یہ سوچوں گا جب ان کے باپ مریں گے تب کتنے بڑے بڑے نغارے چلیں گے. اگر نہ آئے تو پتہ لے لینا پیرزادگان صفی پور شریف کا نگاڑوں کے پیسے ہم دیں گے تمہیں. دیکھیں گے کتنی خوشیاں مناتے ہو تم. ارے او نگاچیوں بریلویوں سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا. بریلویوں نے ہمیشہ حق بتایا ہے, سمجھایا ہے, سکھایا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کے مصداق نہیں بنے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے, ورنہ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے کہ جن کا یہ نام لے رہا ہے. یہ ہے عزیزان گرامی. ایک صاحب دادا یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ترتیب پہلے ابو بکر کی ہوگی, پھر عمر ہوں گے, پھر عثمان ہوں گے, پھر حیدر کرار ہوں گے. سادات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے جد امجد چوتھے نمبر پہ ہیں. یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ابو بکر پہلا نہیں, علی پہلا. کیا قاعدے ہوئے سنت تم بیان کرو گے؟ تم کھڑے ہو کر فتح رضویہ کی عبارتیں ادھر ادھر کرتے ہوئے نظر آتے ہو, اور جواب بھی دو گے تو کون؟ میں پہلی چیز جو جواب دے رہے ہیں ان غلاموں سے میں کہنا چاہتا ہوں, میں آقا ہوں, آقا داتا ہوں. آقاؤں کی بات ہے, یہ دلال بیچ میں نہ آئے. یہ جو ادھر ادھر کے شیطان ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نا, ان کو نہ آئے. میں جواب آج دینا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا وقت اور دوں گا. وہ یہ نہ کہے کہ علی والے ڈرتے ہیں. الحمدللہ 10 بائی 10 کے کمروں میں نہیں, کھلے میدانوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ڈالتی قلب میں. ہم کھلے میدان میں کہتے ہیں کہ ابو بکر پہلا, ہم کھلے میدان میں کہتے ہیں عمر دوسرا, ہم کھلے میدان میں کہتے ہیں عثمان تیسرا, اور کھلے میدان میں کہتے ہیں علی چوتھا. ہم دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر کے قائل نہیں, بلکہ دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر کے قائل. یہی سلسلہ چشتی, اور یہ جو دھوکے دے رہے ہیں نا, ان کا کام ہی ہے دھوکہ دینا. جو بنامے سلسلہ چشتیہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, بنامے سلسلہ وارثیہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, بنامے سلسلہ مداریہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, بنامے سلسلہ صابریہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, بزرگوں کی ایسی کوئی روایات کہیں نہیں ملتی. اگر آپ کو سلسلہ چشت کے تعلق سے دیکھنا ہے تو فوائد الفوائد شریف اٹھائیے, آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کے قول وہاں مل جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے کہہ رہے ہو کہ آپ کا ہمارا کیا رشتہ؟ ارے رشتہ یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے فرما دیا معاویہ بھی ہمارے سردار. تم کہتے آ رہے ہو کہ ہم سے ہمارا رشتہ کیا؟ اب ایک چیز کا فیصلہ اور بتا دو, پہلے تم غلط تھے یا اب غلط تھے؟ آج تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے تم غلط تھے یا اب غلط ہو. پہلے تو بابانگے دوہر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر پہلا ہے, پہلے تم غلط تھے یا اب غلط ہو. عزیزان محترم, ایسوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کیجیے. اگر آپ کو سچے پکے بریلوی دیکھنا ہے تو یہ تمامی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, اور سچے پکے حشمتی دیکھنا ہے تو یہ تمامی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے پیچھے جائیے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت عزیزان گرامی وہ ہے کہ آپ عقائد اہل سنت کے اوپر قائم و دائم رہیے. وہ اجماع, وہ احکام جو ہمارے بزرگوں نے سلف صالحین نے دیے ہیں اس پر قائم و دائم رہیے. صحابہ کرام یا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ جو طرح طرح کی غلو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, فرضی روایات, بے موضوع متن, بے ضعیف متن کی روایات, آپ تمامی حضرات کو ضعیف قول کی روایات آپ لوگوں کو سنا کر طرح طرح سے بربراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, اگر سچے اگر آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے پاس بانان دیکھنے ہیں تو ان افراد بنام چشتیت ایسی جگہوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو چشتیت دیکھنی ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد شریف ہے. اگر آپ کو سچی قادریت دیکھنی ہے تو آپ حضور غوث الاعظم کی بنیت الطالبین دیکھیے, ان کے اقوال دیکھیے.
ہم ان کو دیکھیں گے تم کو کیسے دیکھیں؟ عزیزان محترم، یہی پیغام آج اس کورس تاج الشریعہ کا ہے۔ ابھی حضور قائد ملت بھی تشریف لا رہے ہیں اور حضور سلطان المشاہد بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو ان سے بیان پوری طرح سے سننا ہوگا۔ اور پھر سے میں یہ بتا دوں کہ جس بھی دن آپ آگ جلا کے تیار کر لیجیے گا، علی کی اولادیں ابو بکر کی ناموس کی حفاظت کے لیے اسی شاد اللہ نگر میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ۔